بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا، کالج سے چھٹی تھی، سخت بوریت ہو رہی تھی۔ یوں ہی سیڑھیوں پر چڑھ کر گھر کی دیوار سے ادھر جھانکا تو عجب منظر نظر آیا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو میری ہم عمر ہوگی صحن کی دیوار کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ سوچنے لگی یہ کیوں رو رہی ہے۔ جی چاہا اس کے پاس جا کر اس کا حال دریافت کروں، مگر کیوں کر جاتی؟ یہ ہمارے نئے کرایہ دار تھے اور ابھی ہم ایک دوسرے سے بالکل ناواقف تھے۔ اسے روتے دیکھ کر آنسو نکل پڑے تھے۔ بغیر تعارف آواز دینے لگی۔ اس نے پل بھر کو سر اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ اب روز ہی میں اکثر دیوار سے جھانکتی تھی۔ وہ باورچی خانے میں کام کر رہی ہوتی اور اکثر دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتی جاتی۔ یہ معمہ کافی دنوں تک حل نہ ہو سکا کہ وہ کیوں روتی رہتی ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا۔ امی جان سے اصرار کیا کہ نئے لوگوں سے ملنے چلیں۔ بالآخر وہ مجھے پڑوس میں لے گئیں۔ اس لڑکی کا نام مسرت تھا۔ وہ مجھ سے مل کر خوش ہو گئی، اصرار کرنے لگی کہ دوبارہ آنا۔ تبھی میں نے کہا تم بھی آنا۔ جواب دیا نہیں آ سکتی، ابو کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ذرا سا جھجکی، پھر سرگوشی میں بتایا وہ ابو سوتیلے ہیں نا۔ میں نے محجبین کی مجبوریوں کو اس فکرے سے سمجھ لیا۔ تب میں دوسرے تیسرے روز اس کے پاس جانے لگی۔ اب ہم دونوں کا وقت اچھا کٹنے لگا۔ کالج سے چھٹیاں تھیں، میں محجبین کے سوا کسی کے گھر آتی جاتی نہیں تھی۔ جب سے اس کے ساتھ دوستی ہوئی تھی، اس کی افسردگی میں کمی آ گئی تھی۔ اب وہ اپنا ہر دکھ مجھ سے کہتی، گویا اس لڑکی کو غمگسار کی اشد ضرورت تھی، جو میری صورت میں اسے میسر آ چکا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ سوتیلا باپ اس کا کہیں رشتہ نہیں ہونے دیتا۔ اس انکشاف پر میں حیران رہ گئی۔ اصرار کر کے وجہ دریافت کی تو کہنے لگی سوتیلے والد کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام خالد ہے۔ وہ اپنے دادا اور دادی کے پاس گاؤں میں قیام پذیر ہے۔ خالد کی والدہ وفات پا چکی ہیں، اسے دادی نے پالا ہے۔ والد اس کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے، بس اسی خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری شادی زبردستی خالد سے نہ کر دیں۔ ان کے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا۔ محجبین اور اس کے ماں باپ کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ تبھی اداس رہتی۔ امی نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ میں جب چاہوں ان کے گھر جا سکتی ہوں۔ محجبین کے ابو کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح جاتے تو رات گئے لوٹتے تھے۔ ان کے گھر میں سکون تھا۔ کبھی کسی کو لڑتے جھگڑتے اور محجبین کے والدین کو ڈانٹتے ڈپٹتے نہ دیکھا تھا۔ پھر بھی اس کا رونا دھونا اور افسردہ رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ امی سے ذکر کیا، وہ بولیں عجیب بات ہے، لڑکی جوان ہو تو اچھے رشتوں کی تلاش رہتی ہے، شاید کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا ہوگا، مگر محجبین اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہونا چاہیے تھی۔ خالد سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں کو صلاح دی کہ کیوں نہ ہم ندیم کے لیے محجبین کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ کچھ روز کی سوچ بچار کے بعد امی جان نے میرا مشورہ مان لیا۔ محجبی میں کیا کمی تھی؟ میٹرک پاس تھی، حسین تھی، سب سے بڑھ کر سگھڑ، سارے گھر کا کام خوش اسلوبی سے کر لیتی تھی، زبان دراز بھی نہیں تھی، البتہ رنجیدہ رہتی تھی۔ شاید حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ کوئی بہن بھائی نہ ہو تو لڑکیاں گھر میں اکیلی رہیں تب بھی رنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہیں آتی جاتی بھی تو نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس کی سہیلی تھی۔ بڑی امید سے ہم اس کی ماں کے پاس گئے۔ ندیم اب انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ جس مکان کو ہم نے کرائے پر اٹھایا تھا وہ ندیم کے نام تھا۔ میرا بھائی صاحب جائیداد ہونے کے باوجود بہت نیک اور شریف تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ آنٹی ہرگز ندیم کے رشتے کو نہیں ٹھکرائیں گی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے شوہر نہیں مانیں گے۔ انکار پر ہم لوگ رنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ بظاہر ہم میں کوئی کمی نہیں تھی۔ محلے کے کئی لوگ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، مگر یہ عجیب لوگ تھے کہ انہوں نے ہمیں ٹھک سے انکار کر دیا تھا۔
ایک روز ملازمہ نے پیغام دیا کہ مہجبین بیمار ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ عورت ان کے گھر بھی برتن دھونے جایا کرتی تھی۔ ماسی پروین سے ہی مہجبین کی خیر خیریت مل جاتی تھی۔ پیغام ملتے ہی میں اس سے ملنے چلی گئی کیونکہ میرا دل بھی بہت دنوں سے اداس تھا۔ مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی کافی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے رشتے والی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تو اس کے آنسو ٹپک پڑے۔ کاش میرے ابو میرے لیے جائیداد چھوڑ کر نہ جاتے، سارا مسئلہ اسی کا ہے۔ چچا اور ابو کی جائیداد مشترک تھی، وہ اب میرے حوالے نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے بیٹے فضل سے میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ فضل سے میری منگنی بچپن میں ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن سوتیلا باپ آڑے آ گیا۔ وہ اس رشتے کو بیچ دیوار بنا ہوا ہے، اپنے بیٹے خالد کی خاطر جو کہ نکما ہے۔ سارا دن گاؤں میں آوارہ پھرتا ہے، پتنگ بازی کرتا ہے یا مرغے لڑاتا ہے۔ مجھے وہ دیہاتی بالکل پسند نہیں، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسے مجبور سمجھ کر دل سے ملال جاتا رہا اور ہماری دوستی بحال ہو گئی۔ پھر میں اس کے پاس جانے لگی۔ ایک روز مجھے خط دکھا کر بولی کہ یہ فضل نے بھجوایا ہے۔ ان کے گھر سے ملازمہ عورت کچھ سوغات لائی تھی، چپکے سے خط مجھے دے گئی ہے۔ میں نے تحریر پڑھی، اندازہ ہوا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا اگر تم نہ ملی تو میں ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مہجبین نے بتایا کہ ہمارا اور چچا کا گھر ایک ہی تھا، ابو زندہ تھے، وہ فضل کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد امی نے چچا کا گھر چھوڑ دیا اور مجھے میکے لے آئیں، دوسری شادی کر لی۔ یوں دھدیال والوں سے میرا ناتا ٹوٹ گیا، لیکن دھدیال والے ابھی تک میری خاطر امی جان کو سوغاتیں بھجواتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ تمہاری شادی فضل سے کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی چچا میرے حصے کی جائیداد سوتیلے باپ کے حوالے نہیں کرتے، اور میری ماں کا یہ شوہر میری شادی فضل سے کرنے کو تیار نہیں۔ امی نے کئی بار کہا ہے کہ بیٹی کو اس کے دھدیال میں دینا چاہتی ہوں، وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ وہ میرے حقیقی والد کے رشتہ داروں سے ناتا جوڑنا تو کجا، ان کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ثنا اگر تم ساتھ دو تو میری زندگی اللہ کی نظر ہونے سے بچ سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی میں تمہیں ایک خط دوں گی، وہ تمہیں پوسٹ کرنا ہے۔ 2-3 خط گاہے بگاہے دیے تو میں ان کو پوسٹ کر دیتی تھی۔ اب میں اس کی زندگی میں آخری امید بن گئی تھی۔ دیکھتے ہی وہ کھل اٹھتی، مجھ پر اعتبار کرنے لگی اور ہر بات بتاتی تھی۔ سوتیلے باپ کی نظر اس کے حصے کی جائیداد پر تھی۔ میں اس کے سلسلے میں فکر مند رہنے لگی۔ انہی دنوں یہی سوچ پریشان کیے رکھتی کہ جانے بیچاری مہجبین کا کیا ہوگا۔ امی ان لوگوں سے لیے دیے رہنے لگی تھیں۔ یہ ہمارے کرایہ دار تھے، بہت شریف، امن پسند، وقت پر کرایہ ادا کرتے تھے، لہٰذا والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان سے بگاڑ ہو اور ہمیں کسی قسم کے شرپسند لوگوں کو کرایہ دار رکھنا پڑے۔ تبھی والدہ مجھے مہجبین کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھیں۔ کچھ دن معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ عید بکر کو اس کے دھدیال سے جوڑا چوڑیاں، عیدی سوئیاں اور اس قسم کی سوغاتیں آ جاتی تھیں جو کہ آنٹی رکھ لیتی تھیں۔ تاہم سابقہ سسرالی ان کے گھر ملنے نہیں آ سکتے تھے کہ یہ بات ان کے شوہر کو پسند نہیں تھی۔ تبھی مہجبین بھی اپنے حقیقی رشتہ داروں کے پاس جانے سے معذور تھی۔ وہ اپنی پھپھیوں اور دادی کو یاد کرتی اور اسی غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ فضل اس کی یادوں کا سب سے خوبصورت پھول تھا جس کے ساتھ بچپن گزرا تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ غم دیمک بن کر اسے چاٹ رہا تھا۔ دکھی لہجے میں کہا کرتی، ثنا اولاد موجود ہو تو بیوہ ماں کو دوسری شادی بہت سوچ کر کرنی چاہیے۔ کبھی سوتیلی ماں ناگن بن کر ڈھستی ہے تو کبھی سوتیلا باپ جیتے جی خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ فضل سے شادی کا خواب ادھورا رہ گیا، جانے پھر اس نے کیا سوچا۔ ایک روز ملازمہ ہمارے گھر کام کرنے آئی تو بتایا کہ آپ کی کرایہ دار کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے۔ میں اور امی چونک پڑے، بے اختیار منہ سے لفظ نکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بولے یقیناً یہاں سے بھاگ کر دھدیال چلی گئی ہوگی اپنے چچا کے گھر، وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ والد یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ تب امی کی ملامت کا رخ میری طرف ہو گیا، کہنے لگیں کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ اس لڑکی سے تمہارا زیادہ میل جول ٹھیک نہیں، دیکھنا
تمہارے بارے میں بھی 100 طرح کی باتیں کریں گے لوگ، وہ تمہاری سہیلی تھی۔ ایسی لڑکیاں پیدا ہی نہ ہوں تو اچھا ہے جو والدین کو بدنام کر جاتی ہیں۔ کیسی معصوم صورت تھی، لیکن یہ کیا قدم اٹھا لیا۔ کاش وہ فضل کے ساتھ بھاگ گئی ہو، میں نے دعا کی تھی۔ والدین محجبین کے چچا کے گھر پہنچے اور ان پر چڑھائی کر دی، لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ وہ یہاں نہیں آئی، نہ ہی اس کے گھر سے غائب ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ ہے۔ فضل اپنے گھر پر موجود تھا اور وہ بھی محجبین کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ یہ خبر جب مجھے ملی تو میں حیران ہو گئی۔ اگر وہ چچا کے گھر بھی نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی ہے؟ وہ لڑکی ذات تھی، کہاں جا سکتی تھی؟ اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو یہ تشویش کا ہی نہیں، مر جانے کا مقام تھا۔ نہ سمجھ اور ناامید لڑکی کا لوگ کیا حشر کریں گے، یہ سوچ سوچ کر ہول آنے لگے۔ جاتے ہوئے محجبین نے کوئی پرچہ نہیں چھوڑا تھا، اب اس کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ اس کے چچا نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور اس کی گمشدگی کے بارے میں اشتہار بھی دیا گیا۔ کہیں سے کچھ پتہ نہ چلا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ بالآخر ہمارے یہ کرایہ دار ہمارا مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئی اور اب کس حال میں ہے۔ میں نے BA کیا، پھر شادی ہو گئی۔ میں بیاہ کر کے رحیم یار خانہ گئی۔ میری شادی ایک ذمہ دار گھرانے میں ہوئی تھی۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے اور کبھی کبھی اپنی زمینوں پر گاؤں بھی چلے جاتے تھے، جہاں گاؤں کے کھیتوں کے درمیان ہمارا گھر بنا ہوا تھا، جو کہ ایک حویلی نما تھا۔ یہ گرمیوں کا دن تھا اور کھجور درختوں پر پکی بہار دے رہی تھی۔ ہم آموں کا لطف لینے اپنے گاؤں چلے گئے۔ قیام اپنی آبائی رہائش گاہ پر تھا۔ ایک دن میں برآمدے میں بیٹھی تازہ کھجور کھا رہی تھی کہ ایک لڑکی سر پر چادر لپیٹے آ گئی۔ وہ ہماری ساس کے پاس گندم صاف کرنے آئی تھی۔ غالباً انہوں نے ہی اسے بلوایا ہوگا۔ جب چادر سر سے اتار کر چارپائی پر رکھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ جانی پہچانی صورت تھی۔ تھوڑی دیر غور کر کے اسے دیکھا تو بے اختیار پکاری، ارے محجبین تم یہاں کیسے؟ وہ ٹھٹک گئی، جھجک گئی۔ چند لمحے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میرے گلے لگ گئی۔ جب اپنی روداد سنائی تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی کہ کیا دنیا یوں بھی ہوتی ہے۔ اس نے بتایا کہ میری گمشدگی کی اطلاع غلط تھی، میں خود نہیں گئی تھی۔ والدین مجھے گاؤں چھوڑ گئے تھے، وہاں یہ خبر اڑا دی کہ میں گھر سے چلی گئی ہوں۔ حالانکہ سوتیلے باپ نے اپنی والدہ کے حوالے کیا تھا اور چچا کے خوف سے یہ خبر عام کر دی کہ محجبین گھر سے غائب ہو گئی۔ والدین چند دن بعد آئے اور میرا نکاح خالد سے کر دیا۔ تب سے یہاں ہوں، زندگی کی مشقت جھیل رہی ہوں، بادل نخواستہ جی رہی ہوں۔ خالد نکما آدمی ہے، وہ کچھ نہیں کرتا۔ میں ہی ذمہ داروں کے گھر میں جا کر اناج پھٹکتی ہوں، رضائیاں سیتی ہوں، گندم دھوتی ہوں اور محنت سے 4 پیسے کما کر اپنا اور شوہر کا پیٹ بھرتی ہوں۔ جن آنکھوں کو سدا آنسو بہاتے دیکھا تھا وہ آج بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، سوچنے لگی خدا نہ جانے کیوں کسی کی قسمت میں اتنے آنسو لکھ دیتا ہے۔ شاید ہر وقت وہ آنسو بہاتی رہتی تھی، صاحب جائیداد ہو کر بھی لوگوں کے گھروں میں وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور تھی۔ سوچتی ہی رہ گئی، ہمارے دیس کی لڑکیاں کیوں اس قدر بے بس اور ناتواں ہوتی ہیں؟ کاش کوئی ان کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا کرے۔ چچا خاموش بیٹھ گئے۔ جائیداد تو انہی کے پاس تھی، بھتیجی نہ ملی تو کیا، ماں مجبور تھی، شوہر کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ اس نے اپنے بسے ہوئے گھر کو اجاڑنے کی بجائے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا اور وہ بیچاری محنت کی چکی میں پستی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی اس دوست کے لیے کچھ کروں، مگر میری ساس نے منع کر دیا۔ بیٹی، اگر ہم ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو یہ تمہاری دوست کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر تم اس کی خیریت چاہتی ہو تو اس کو اس کے حال پر رہنے دو۔ تم جانتی نہیں گاؤں کے لوگ کس قدر جاہل اور جھگڑالو ہوتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور سچ بات کو بھی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ سوچو، جو لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے مداخلت کرنے پر ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ رہو۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گئی، لیکن میں چپکے اس کی مدد کرتی رہتی تھی۔ لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخر ہمارے ملک کی عورتیں اس قدر مجبور کیوں ہیں؟ کاش ان میں اتنا ہمت اور حوصلہ تو آ سکے
کہ وہ کم از کم اپنے حقوق کی آواز بلند کر سکیں، مگر جب حق ماننے والے اپنے ہی ہوں تو پھر اپنوں کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔